شکر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے باہر نکلے اور اپنے بالا خانے کی طرف تشریف لے گئے، پھر اندر جا کر قبلے کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے میں ہی آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ میں آپ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے ہی میں آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس لیے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور صبح تک آپ کھڑے ہی رہے، اور پھر آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ سجدے میں آپ کی روح قبض ہو گئی ہے۔ نماز اور سجدے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 مرتبہ یہی سوال فرمایا، پھر فرمایا میرے رب نے جتنی دیر میرے لیے مقدر فرمائی تھی میں نے اتنی دیر نماز پڑھی، پھر میرے رب نے مجھ پر خاص تجلی فرمائی اور کچھ باتیں فرمائیں، اور اس کے آخر میں مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے کہا اے میرے رب آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر میرے رب نے 3 یا 4 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر آخر میں مجھ سے فرمایا میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے کہا اے میرے رب آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا، اور میرا رب تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میری چادر مجھے دے دو۔ چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ جب مسجد کے اندر پہنچے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علاوہ مسجد میں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس ایک طرف بیٹھ گئے کیونکہ کوئی صاحب ان میں بیان کر رہے تھے۔ جب بیان کرنے والے کا بیان ختم ہو گیا تو آپ نے سورہ علم سجدہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی خبر سن کر مسجد میں آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 2 میل دور سے بھی لوگ پہنچ گئے اور اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کم پڑ گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤ، کیونکہ میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بڑا لمبا سجدہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ عطیہ دیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ میں نے اس عطیہ کے شکریہ میں اپنے رب کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت تو بہت زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اور مانگ لیتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ اور مانگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے تو اپنی ساری امت اللہ سے لے لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا جو کسی پرانی بیماری میں مبتلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے نیچے اتر کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے بچا رکھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے بھی نیچے اتر کر سجدہ شکر کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے بھی نیچے اتر کر سجدہ شکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی جماعت بھیجی اور ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو صحیح سالم واپس لے آئے گا تو میرے ذمے تیرا یہ حق ہوگا کہ میں تیرا شکریہ اس طرح ادا کروں گا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔
کچھ ہی دنوں کے بعد وہ لوگ صحیح سالم واپس آ گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی کامل نعمتوں پر اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا اگر اللہ انہیں واپس لائے گا تو میں اللہ کے شکر کا حق ادا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہہ کر کیا میں نے ایسا نہیں کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شکر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اسے ایک کھجور دے دی گئی۔ اس نے وہ کھجور پھینک دی۔ پھر ایک اور سائل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی ایک کھجور دے دو۔ اس نے کھجور لے کر کہا سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کھجور، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی اس کیفیت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے فرمایا ام سلمہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ان کے پاس جو 40 درہم ہیں وہ اس سائل کو دے دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دے دی۔ اس آدمی نے کہا سبحان اللہ، نبیوں میں سے اتنے بڑے نبی اور وہ ایک کھجور صدقہ میں دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس ایک کھجور میں بہت سارے ذرے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا سائل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ایک کھجور دی۔ اس نے خوش ہو کر کہا یہ کھجور مجھے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف سے ملی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کھجور میرے پاس رہے گی اور مجھے امید ہے کہ اس کی برکت ہمیشہ ملتی رہے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مالدار ہو گیا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان زجنان مقام کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بچپن میں اپنے والد خطاب کے جانور اس جگہ چرایا کرتا تھا، لیکن اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق وہ سخت مزاج اور درست گو تھے۔ پھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا والی بن گیا ہوں۔ پھر یہ شعر پڑھا لا شیء فیما ترى الا بشاشته یبقى الالہ ویؤدی المال والولد۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں ظاہری بشاشت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی تمام مال اور اولاد فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ سے فرمایا چل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے پاس دو سواریاں لائی جائیں، ایک شکر کی دوسری صبر کی، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پر سوار ہوا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے مصیبت زدہ آدمی کے پاس سے گزرے جو کوڑھی، نابینا، بہرا اور گونگا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تمہیں اس میں اللہ کی کوئی نعمت نظر آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ پیشاب کر لیتا ہے؟ یہ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے نہیں آتا اور نہ مشکل سے نکلتا ہے بلکہ آسانی سے نکل آتا ہے، یہ بھی اللہ کی زبردست نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں اپنی ساری جان اور سارا مال تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو اور اگر عافیت ملے تو شکر ادا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور اس سے پوچھا تم کیسے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہی جواب میں تم سے سننا چاہتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ جتنی دنیا ملے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بعض بندوں کو روزیاں زیادہ دیتے ہیں اور بعض کو کم، وہ اس طرح ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں، لہذا جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حق بندے پر فرض بنتا ہے اس کی ادائیگی یہ ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شکر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، لہذا تم نعمتوں کی زیادتی طلب کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ترجمہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ برائی میں مشغول ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ تو سب بکھر چکے ہیں، البتہ برائی کے اثرات موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی پر نہ پایا اور ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعمت ملنے پر فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے سے نعمت اور بڑھتی ہے۔ شکر اور نعمت کا بڑھنا ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ شکر ادا کرنا چھوڑے گا تب اللہ کی طرف سے نعمت کا بڑھنا بند ہوگا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے شکر کا دروازہ تو کھول دیں اور اپنی طرف سے نعمت بڑھانے کا دروازہ بند کر دیں، اور دعا کا دروازہ تو کسی کے لیے کھول دیں اور قبولیت دعا کا دروازہ بند رکھیں، اور توبہ کا دروازہ تو کسی کے لیے کھول دیں اور مغفرت کا دروازہ بند رکھیں۔ میں تمہیں اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور فرمایا ہے اذکرونی اذکرکم، ترجمہ ان نعمتوں پر مجھے یاد کیا کرو میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، ترجمہ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام اس حال میں کروں کہ لوگ مجھ پر کوئی مصیبت نہ دیکھیں تو میں مصیبت سے محفوظ رہنے کو اپنے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت صرف کھانا اور پینا ہی ہے تو اس کی سمجھ کم ہے اور اس کا عذاب نزدیک آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ خالص پانی پیے اور وہ پانی بغیر کسی تکلیف کے اندر چلا جائے اور پھر بغیر کسی تکلیف کے پیشاب کے ذریعے سے باہر آ جائے تو اس پر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما شہید کر دیے گئے تو ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی وہ چیز گم ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی اور ایک تھیلی میں رکھی رہتی تھی۔ وہ اسے تلاش کرنے لگیں، جب وہ چیز مل گئی تو سجدے میں گر پڑیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔